نوح، پھر اس کے بعد سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ قیامہ، سورہ دہر اور آخر میں سورہ مرسلات کی تلاوت ہوئی۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو بہتر انداز میں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن سے حقیقتاً الفت اور محبت نصیب فرمائیں۔ اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، اذا طلقتم النساء، آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو تو فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت سے پہلے طہر میں انہیں طلاق دو۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور پھر عدت کی گنتی کو شمار کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور تم انہیں عدت میں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، فقد ظلم نفسہ، بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یعنی حلال اور جائز کاموں کے اندر رب العالمین کو اور اس کے حبیب کو دو چیزیں بہت ناپسند ہیں، ایک طلاق دینا اور دوسرا حلالہ کرنا۔ طلاق گرچہ جائز ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کو نہیں ناپسند ہے، مگر زندگی اس موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اب آگے کوئی حل ہی نہیں، نہ لڑکا ماننے کو تیار ہے نہ دلہن ماننے کو تیار ہے، اب کوئی راستہ ہی نہیں کہ اب زندگی کیسے گزاریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمارے لیے رکھی ہیں، ان سے ہم لطف اندوز ہوں، ان سے ہم خوب برکتیں حاصل کریں۔ جس چیز کے اندر دشواری ہو یا جس چیز کے اندر کوئی رکاوٹ ہو، شریعت کا حکم ہے کہ اس چیز سے انسان کنارہ کش ہو جائے، اب چاہے وہ دولت ہو، کاروبار میں پارٹنر ہو، یا پھر کوئی دوست ہو یا گھر والے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک آسان سا فارمولہ اور قانون ہے۔ جب طلاق دینی ہی ہے اور بات نہیں بن رہی تو اب شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس انداز میں طلاق دو کہ وہ عورت اپنی عدت صحیح طور پر مکمل کر سکے، اور صحیح طور پر عدت مکمل کرنے کے لیے ناپاکی کے ایام کے علاوہ جو پاکی کے ایام ہیں جنہیں، اور جب وہ اپنی مقررہ مدت کو پہنچنے لگیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، بھلائی کے ساتھ، أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور اگر شوہر نہیں چاہتا کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا تو فرمایا جدائی پیدا کر دو، جدا کر دو، اپنے سے دور کر دو، بِمَعْرُوفٍ، اچھائی اور دستور کے مطابق۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، کہ وہ تمہارے لیے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گواہی کو قائم کریں۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ باتیں ہیں جس کی اللہ نے تمہیں نصیحت اور حکم دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم نصیحت وصیحت اور یہ سارا واعظ و بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو پکے مسلمان ہیں، قیامت اور رب پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر فرمایا۔ ہمارے یہاں پر طلاق کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
شوہر کے گھر والے عورت کے گھر والوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، عورت کے گھر والے شوہر والوں کے گھروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اب تو ہمارا معاشرہ اتنا غیر اخلاقی کردار ادا کر رہا ہے کہ جو تحفے تحائف شادی کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر دیے تھے تو وہ تو واپسی کا مطالبہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہاں، جو عورت کی ملکیت میں ہے آپ وہ عورت بلے لے جائے اپنے ساتھ، مسئلہ نہیں، مگر شادی کے موقع پر خوشی میں شوہر کے گھر والوں نے یعنی دولہے کے گھر والوں نے دلہن کے بھائی کو دیا یا پھر اس کے چاچا کو دیا، اس کے ماما کو دیا، اس کی دادا کو دے دیا، دادی کو دے دیا، تو وہ پرچے میں یہ بھی آتا ہے کہ فلاں دن جو ہے وہ ہم نے دادا کو بھی اتنے پیسوں کا لفافہ دیا تھا، وہ بھی واپس کرو۔ بھائی اب تو وہ پیسے کہاں چلے گئے کس کو کیا معلوم۔ ہمارا معاشرہ اتنی غیر اخلاقی کردار اور غیر اخلاقی کام پر جو ہے آج کل اترا ہوا ہے، اور شادی سے زیادہ طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ موبائل ہے، دوسری وجہ گھر پر توجہ نہ دینا ہے، تیسری وجہ حلال کی لذت کو چھوڑ کر حرام کا جو عادی ہو کبھی اسے رزق حلال میں سکون نہیں ملتا ہے۔ لہذا حلال اپنے پیٹ میں ڈالیں اور ہر کام حلال طریقے سے کریں۔ جوانی میں حرام کی لت لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر حلال میں لذت اور سرور سکون محسوس نہیں ہوتا، اور پھر وہ جو ایک کیفیت پیدا ہونی تھی وہ پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہوتی، بنتی نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے۔ جہاں شادی سے پہلے گھر میں سکون تھا، شادی کے بعد وہ سکون برباد، تو وہ آدمی بھی کہتا ہے کہاں میں پھنس گیا، عورت کا بھی یہی کہنا ہے کہ میں کہاں پھنس گئی۔ سکون کی زندگی اچھی گزار رہی تھی ماں باپ کے گھر میں، ادھر سے لڑکے کے ماں باپ پریشان، ادھر سے لڑکی کے ماں باپ پریشان۔ تو ایسی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان خود تھوڑی قربانی دے دے۔ اور پھر رہی یہ بات کہ اگر بالفرض طلاق دینی ہی ہے تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لے، اس انداز میں کنٹرول میں کرے کہ نہ تو اس کا کوئی عیب بتائے نہ اس کی کوئی برائی بیان کرے، بس ایک جملہ کہہ دے جس میں سب کچھ آ جائے کہ ہماری نہیں بن پڑی، شاید ہمارے مقدر میں زندگی کا یہاں تک ساتھ تھا بس۔ اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولادیں نہیں ہوتی تو لڑکیوں کو تانے دیے جاتے ہیں، لڑکوں کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ شریعت کا قانون ہے کہ اولاد ہے نا، اولاد وہ مرد کے نصیب کی ہے۔ اگر آپ کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو گویا آپ کے مقدر میں نہیں ہے، اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت کے نصیب میں تو رزق ہے کہ جب آپ اس کو لے کر آئے تو اب آپ کے آنے کے یعنی اس کے قدم آپ کے گھر میں پڑنے کے بعد جو آپ کے مال میں برکت ہوئی، آپ کی ترقی ہوئی، آپ کو اللہ نے اور دیا، یہ عورت کا نصیب ہے، کیونکہ پہلے بھی تو آپ زندگی گزار ہی رہتے ہیں، وہ ترقی نہیں مل پائی۔ شادی سنت کے مطابق کی، نکاح سنت ہے، سنت زندہ کیا، سنت پر عمل کرنے پر تو اجر اور پھر دنیا میں بھی نعمتیں تو ملتی ہی ہیں۔ تو عورت کے نصیب سے رزق، مرد کے نصیب سے اولاد ہے۔ ہاں امتحان ہوتا ہے ہر بندے کا، کبھی کسی کا مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی کسی کا جو ہے وہ جان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ قرآن ایک موقع پر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں نا، ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ کن کن چیزوں سے؟ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تھوڑا مال دے دیتے ہیں، مال کی کمی کر دیتے ہیں، اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، تھوڑی رکاوٹ ڈال دی۔ اب دیکھیں کہ اپنا ہے کہ پرایا، مال ملا تھا تو بڑی جو ہے وہ رب کی حمد بھی کرتا تھا، ڈنکیاں بھی بجاتا تھا، اب جو ہے وہ شکر کے بول بولتا ہے کہ نہیں، اپنے رب کو یاد کرتا ہے کہ نہیں۔ پھر فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، انسان کو بیمار کر دیا، تندرست تھا، صحت مند تھا، ہٹا گٹا تھا، جوان تھا، باڈی بلڈنگ بنائی ہوئی تھی، اور یہ جو ہے وہ شولے مولے سب نکالے ہوئے تھے، سب ڈاؤن۔ بیماری ایسی آئی کہ کہاں اس کا وزن بہترین تھا، پورا ڈاؤن ہو کر سنگل پسلی بن گیا۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے بھی ہم آزماتے ہیں کہ ناشکری تو نہیں کرتا۔ پھر فرمایا
وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی ہم پھلوں یعنی اولادوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں۔ کبھی کسی کو اولاد جلدی دے دیتے ہیں تو اس کے ناک میں دم ہو جاتا ہے، وہ دعائیں مانگتا ہے کہ ایسی اولاد ہی نہ ہوتی، اور کبھی کبھی ایسی اولاد مل جاتی ہے نعوذ باللہ، اور کبھی کبھی تو ایسی اولاد یعنی اولاد ہی نہیں ملتی، وہ مصلی پر کھڑے ہو کر مولاناؤں سے اور نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھا کر رب سے ایک ہی سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اولاد کی نعمت دے دے، اولاد کی نعمت دے دے۔ تو فرمایا دونوں کی آزمائش ہوتی ہے، کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی کو لے کر آزماتے ہیں، اور جن کو دے کر آزماتے ہیں نا ان کی آزمائش بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ ہر موقع پر ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے جو ہے میرے بچے کی وجہ سے میری بے عزتی نہ ہو جائے، کہیں میرا بچہ کوئی بڑا کام نہ اتار دے جس کی وجہ سے جو ہے لوگ میرے کو تھو تھو کریں۔ ایسے دنیا میں ماں باپ ہے نا، اور معاشرے میں تو ایسے بھی بدترین بچے ہیں اپنے ماں باپ کے جو اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے نا، خود ماں باپ کے درجے پر پہنچتی ہے تو ان کو بھی یہی سارا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ لکھ لیں آپ، قرآن کا اصول ہے یہ، جیسا بیج ڈالو گے زمین میں ویسا پھل ملے گا۔ تو فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی کو بہتر گزارے اور غلط فیصلوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ اس کے بعد رب العالمین نے توبہ کا ذکر فرمایا اور ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں سچی پکی اللہ کے لیے توبہ کر لو۔ عسیٰ ربکم، بعید نہیں کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، اس توبہ کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تم سے دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت میں داخلہ عطا کر دے، اور وہ ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کی امت، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں کو جو نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں، نورہم یسعی بین ایدیہم، اور ایمان لائے دوڑتا ہوگا وہ شخص جو رسول اللہ کا غلام ہوگا قیامت کے دن ایمان کو لے کر، ایمان کا نور لے کر، یسعی بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے، و بی ایمانہم، اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوگا، اور قیامت کے دن وہ اور دنیا کے اندر بھی وہ اسی طرح کہہ رہا ہوگا ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارا نور ہمارے لیے پورا فرما دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد یہ نعمتیں ملتی ہیں، رب بھی راضی، گناہ بھی مٹ گئے، جنت بھی مل گئی، نور بھی نصیب ہو گیا، زندگی کا سکون بھی مل گیا، راحتیں بھی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جو شخص حقیقتاً توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، توبہ کے دروازے بند نہیں ہیں، چاہے آپ نے جتنا بھی گناہ کر لیا ہے وہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ دنیا کو بتا کر اپنا دل تو ہلکا کر لیں گے، کسی اچھے انسان کو بتا ہی دینا چاہیے تاکہ دل ہلکا ہو جائے اور تسلی ہو جائے، مگر ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ جب رب نے عیبوں کو چھپا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ نے کیا جو ہے وہ گناہ کر دیے ہیں انجانے میں، اب اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمانا چاہتا ہے۔ لہذا اپنے رب کی رحمت کی طرف بڑھیے۔ وہ حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اس کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اور جب رب کا بندہ رب کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو فرمایا میرے محبوب نے کہ اللہ تعالیٰ دو ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور جب رب کا بندہ رب کی طرف دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے رب کی رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے، اور جب وہ رب کی رحمت کی طرف دوڑ کر جاتا ہے میرا رب فرماتا ہے اب جیسا یہ میرے بارے میں گمان کرے گا میری رحمت کو ویسے ہی پائے گا۔ اب ہم یہ گمان کریں میری توبہ رب قبول نہیں کرتا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر ہم نے یہ تصور کیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو ناراض ہے، کیونکہ میرے محبوب نے فرما دیا جیسا اللہ کے بارے میں گمان سوچ رکھو گے
ویسے ہی گمان کے مطابق رب کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ ہم تو پھر بھی اتنے نادان قسم کے لوگ ہیں، مایوس قسم کے، روزہ رکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں پتہ نہیں یار اللہ نے قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر رکھنے کی توفیق کیوں دی تھی اس نے؟ توفیق کہتے ہی اس عمل کو ہیں کہ جس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ توفیق ظاہری اسباب اور باطنی اسباب کو ملانے کا نام توفیق ہے۔ ہم یہ آخر میں کہہ دیں یار پتہ نہیں 30 روزے رکھ لیے یار امام صاحب پتہ نہیں روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر نہیں ہوئے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 30 دن کیا آپ 365 دن بھی اٹھک بیٹھک کرتے رہتے، بھوکے رہتے 365 دن بھی، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جتنے روزے رکھے یقین رکھیں کہ میرے رب نے قبول کیا ہے۔ رب میرا قبول نہیں کرے گا، میرے عمل کو قبول نہیں کرے گا تو کس کے عمل کو قبول کرے گا؟ میری ماں میری چھوٹے سے کام پر بھی اتنی واہ واہ کرتی ہے، وہ دنیا کو بتاتی ہے میرے لال نے یہ اچھا کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا ہے، تو مجھے بتائیے وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق مہربان رب ہے، وہ کیوں میرے اور آپ کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا؟ مگر یقین صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یقین۔ یقین نہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ آپ پوری رات صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد، صلاۃ التسبیح، نماز تراویحاں، ساری نمازیں قضائیں ایک ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یقین نہیں ہے۔ اور یقین ہے تو ایک سجدہ بھی نا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم یقین کی نعمت اپنے پاس رکھیں۔ یقین نہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہم امت مسلمہ کے لیے ایک مسئلہ بہت آسان کر دیا۔ ہمارے یہاں پر آج کل اس معاملے پر الجھن بہت ہے کہ یا علی مدد کہیں، یا غوث المدد کہیں، یا اللہ مدد کہیں، تینوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یا اللہ مدد حقیقی مدد رب کی ہے، یا علی مدد یعنی مطلب یہ ہے اللہ کی عطا سے مولا علی مدد فرماتے ہیں، یا کوئی کہے یا غوث المدد تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی شک ہو یا کوئی شبہ یا کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی طاقت انہیں ملی ہے وہ رب ہی نے عطا فرمائی ہے۔ سورہ تحریم اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، آیت نمبر 4، فرمایا اللہ بھی مددگار، وجبریل جبریل امین بھی مددگار، وصالح المؤمنین اور نیک متقی پرہیزگار مسلمان بھی مددگار۔ سوال ہے کیا اللہ کی مدد ناکافی ہے کہ جبریل امین کو مددگار قرار دیا؟ جب اس کی مدد ہو گئی تو جبریل امین کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں قرار دیا انہیں مددگار؟ نیک مسلمان متقی لوگوں کو مددگار کیوں کہا قرآن نے؟ رب کی مدد میں کوئی کمی تھوڑی ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ رب مدد فرماتا ہے مگر بندوں کے ذریعے سے، کبھی آپ کے ذریعے سے، کبھی اس کے ذریعے سے، کبھی عورت کے ذریعے سے، کبھی مرد کے ذریعے سے، کبھی بچے کے ذریعے سے، کبھی بوڑھے کے ذریعے سے، کبھی نیک کے ذریعے سے، کبھی بد کے ذریعے سے، کبھی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے صالحین کے ذریعے سے، کبھی اولیاء سے، کبھی صالحین صلحاء سے، علماء کے ذریعے سے، اور کبھی مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور کبھی مدد فرماتا ہے انبیاء کی جماعت کے ذریعے سے۔ سمپل سی بات ہے، جب آپ مددگار بن سکتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نام پر ختم کر دی، رب تعالیٰ کو پانے کے لیے رات کو کبھی بستر پر نہیں گئے، تو کیا وہ مددگار نہیں ہو سکتے؟ آپ اور میں اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود کسی کی مدد کر دیں اپنی طاقت کے مطابق، رب نے جتنی توفیق دی، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی آ کر کہتے ہیں بھائی میں بہت پریشان ہوں، 5000 کی ضرورت ہے، ہمارے پاس 100 روپے ہوتے، بولتے بھائی یہ رکھ لو یار، میری اتنی توفیق تھی، میری اتنی استطاعت تھی، رب نے مجھے اتنا ہی دیا تھا، میں نے آپ کو دے دیا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ دعا کرو اللہ مجھے اور دے تو میں اور دے دوں گا۔ تو گویا رب نے آپ کو اتنی طاقت دی تو آپ نے دیا نا۔ جب آپ کو رب یہ طاقت دے سکتا ہے تو جنہوں نے رب کے نام پر ساری زندگی ختم کر دی، کیا اللہ انہیں اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے؟ بالکل دے سکتا ہے، اور دی ہے اس نے۔ یہاں تک کہ شیخ ابن عربی کا نام بڑا مشہور ہے، کیونکہ اب نوجوان ان اللہ والے کا نام بظاہر پہلے تو نہیں پہچانتے تھے، لیکن آج کل ایک
ترکی ایک سیریل چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر آ گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے عظیم بزرگ ہیں۔ آپ کے ماں باپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، کہا ہمارے یہاں بچیاں ہی بچیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، آپ بیٹا دے دیں اللہ کی عطا سے۔ آپ نے مراقبہ کیا، آپ نے دیکھا اور کہا تمہارے مقدر میں بیٹی نہیں، لڑکے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تمہارے مقدر میں کوئی لڑکا نہیں۔ مگر آپ نے اپنی پشت پر نظر کی، اپنی اولادوں پر، کہا ابھی میرا ایک بیٹا دنیا میں آنا باقی ہے جو اللہ نے میرے پشت میں رکھا ہے، آؤ تم اس میری پشت سے لگ جاؤ، اس پشت کے ذریعے سے اللہ تمہیں وہ بیٹا عطا فرما دے گا۔ شیخ ابن عربی کے والد حضور غوث اعظم کی پشت کے قریب جا کر لگ جاتے ہیں، گویا برکتیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روحانی بیٹا جو حضور غوث اعظم کے روحانی بیٹے تھے، وہ ان کی ولادت شیخ ابن عربی ان کے والدین کے وہاں پر ہو چکی تھی۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، شیطان سے بچنا ہوگا۔ شیطان ہے نا، شیطان بڑا لعین ہے۔ میری عادت نہیں کہ پاک محفلوں میں بیٹھ کر گندے لوگوں کا ذکر کروں جو نعوذ باللہ من ذالک انسان کی شرم گاہ کو رب کے پیارے نام اللہ کے اسم الف کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوں۔ ایسے گندے لوگوں کا ذکر میں اپنی زبان پر نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں ایسے گندے لوگوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نعوذ باللہ من ذالک کبھی کبھی لغزش میں نہیں جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ ان گندے بیکار بے حس بے ضمیر خبیث لوگوں کا ذکر کر کے ہم اپنی پاک محفل کو گندا کریں، مگر اتنا یاد رکھیے گا ان کے دامن سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے گا، میٹھی باتوں میں کسی کے مت آئیے گا۔ حضرت علی کے دور میں جنہوں نے شہید کیا نا حضرت علی کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ان کو سمجھانے کے لیے جب ان کے علاقے میں گیا نا، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا میٹھے انداز میں پڑھتے تھے کہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار قرآن پڑھ کر بھی کوئی بہک سکتا ہے، مگر مجھے قرآن کی قرآن کی آیت یاد آ گئی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ رب قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن جو پڑھے میٹھی آواز میں، ہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے اخلاق کو دیکھ کر آپ اسے متاثر مت ہوں۔ یہ دیکھیں، ناپنے کا ایک آلہ رکھیں کہ اس کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عشق ہے، یہ حضور کا کتنا پکا محب ہے۔ یہ ہمارا سوچنے کا اور دیکھنے کا اور تولنے کا ترازو ہو۔ یہ حضور کا ہے تو اپنا ہے، حضور کا نہیں تو اپنا بھی نہیں ہے۔ بس زندگی کا یہ ایک فارمولہ اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم سب کو برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں، اور رب العالمین دونوں جہاں میں عزتوں سے مالا مال فرمائیں، خوب برکتیں عطا فرمائیں، قرآن کی نوکری نصیب فرمائیں، جو ہمارے متقفین بیمار ہیں رب العالمین انہیں شفا نصیب فرمائیں، اور مولا کریم دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں درود پاک کے ٹوکن ضرور حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے گھر والوں کو ترغیب دیں۔ صرف 2 دن باقی ہیں، 48 گھنٹے کچھ باقی ہیں، سمجھ لیجیے۔ ختم قرآن کی پرکیف پرسرور محفل، اس کی دعوت ویسی عام کریں جیسے ہم اپنے بچوں کی شادی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ معتکفین بھی دعوت عام کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ نمازی آتے ہیں ان کو دعوت دینا شروع کر دیں کہ بھائی پرسوں ختم قرآن ہے، آپ نے آنا ہے۔ جو نمازی ہیں جو چلے جاتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو، پڑوس میں، اڑوس میں، بھائیوں کو، ادھر ادھر محلے میں جس طرح ممکن ہو، قرآن کی بات ہے نا، قرآن کی دعوت عام کرنی ہے، قرآن انشاءاللہ آپ کو نواز دے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہم و گمان سے بر کر عظیم الشان فتح کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائیں، آمین۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائیں، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔